السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت خاص ہونے والی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل سماعت کیجئے گا۔ ہمارا مختلف نعتیہ کلام کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا جو خوبصورت شعر ہے پیر سید نصیر الدین نصیر کوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، مسلک ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی، کیونکہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اس شعر کے اندر ایک لفظ مشرب استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو زبان میں جو معنی ہے وہ طریقہ کار کا بھی ہو سکتا ہے، نظریے کا بھی ہو سکتا ہے، رجحان یا شوق کا بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ اگلا اس میں ایک لفظ طلب استعمال ہوا ہے۔ طلب سے مراد کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی جستجو اور تڑپ ہو سکتی ہے۔ اگلا اس شعر کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تصور۔ تصور بھی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اردو زبان میں معنی ہے خیال کے، یعنی تصور کو آپ دوسرے الفاظ میں خیال بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیر صاحب اس شعر کے اندر جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور جو اپنا تعارف پیش فرما رہے ہیں کہ مشرب ہے میرا، مشرب یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا ذوق اور شوق اور وجدان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اولیاء کرام کا طریقہ کار ہے، جو اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے، جو نظریہ ان کا ہے وہ نظریہ ہی میرا ہے اور میں بھی اسی پر کاربند ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کل کے دور میں کچھ اندھے لوگ اور بہرے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اور بڑے وثوق سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر دین اسلام کو خوبصورتی کے ساتھ پھیلانے والے یہی بابے تھے، اور آگے بھی انشاءاللہ ان بابوں نے ہی کام کرنا ہے۔ ان بابوں نے ہی اس دین کا علم اٹھایا ہوا تھا اور اٹھائے رکھیں گے۔ یہ علم سے خالی عالم لوگ، ان علماء کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، جو علم سے خالی ہے، جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل سے خالی ہے، معذرت کے ساتھ عمل جس عالم میں نہیں ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا جاؤں کہ جو علماء چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جو عمل سے خالی تھے یا خالی ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات کسی بندے کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ وہ باتیں کرتے رہیں، وہ تقریریں کرتے رہیں، وہ خطابات کرتے رہیں، وہ واہ واہ کرواتے رہیں، لیکن ان کی بات لوگوں کے دلوں میں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب عمل سے ہی وہ خالی ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ ان کی بات کا اثر کہاں تک ہوگا؟ جبکہ اولیاء اللہ کی آپ زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں یا ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے پورے عمل کے ساتھ دینی زندگی گزاری ہے۔ میں ان جھوٹے بابوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے داغ یا دھبے کی مانند ہیں، ان کی بھی میں خصوصی طور پہ مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ان حقیقی بابوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے واقعتاً کام کیا ہے، جن کا مشرب یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر لوگوں کی ہمدردی بانٹتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، کبھی دنیا کے لالچ اور حرص اور طمع پر نہیں رہتے تھے۔ وہ دنیا کو ایک عورت کے حیض کے برابر سمجھتے تھے۔ مجھے بتائیے
کتنے علماء ایسے ہیں جو پیسے لے کے خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں، مختلف جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں، پیسے کے بغیر وہ تقریر کرنے نہیں آتے، جنازہ پڑھانے نہیں آتے۔ تو اولیاء اللہ تو وہ لوگ تھے جو دنیا کو اپنے ٹھوکر پہ رکھتے تھے، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی شہرت، کسی قسم کا کوئی پیسہ، کسی قسم کی کوئی جاہ و جلال ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو مخلص اور خالص لوگ تھے، وہ تو کسی سے واہ واہ کی طلب بھی نہیں رکھتے تھے، اور وہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا عمل پیش کرتے تھے جس کو لوگ دیکھ کر وہ عمل اپناتے تھے۔ ہمیشہ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آپ گھر میں بھی بچوں کو جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، آپ جو عمل کرتے ہیں بچے وہ عمل کرتے۔ دین اسلام میں بھی سیم یہ چیز ہے۔ ہم آج علماء سے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، وہ علماء سے کیوں خائف ہے، کیوں دور ہے، کیوں وہ ان کی بات نہیں سنتی، کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والے جو ہیں ان پر اعتبار نہیں کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے عمل سے خالی لوگ ہیں۔ اگر ان علماء کے اندر عمل آ جائے، دین میں جو اخلاق کی اقدار بتائی گئی ہیں، اب دیکھیں کہ عالم بھی ہو اور وہ گالیاں بھی نکالے، عالم بھی ہو اور وہ دوسروں پہ تہمتیں بھی لگائے، عالم بھی ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے اور دنیا کا حرص بھی رکھتا ہو، عالم بھی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی بیان کرتا ہو ممبر پر بیٹھ کے، اور جب ممبر سے اترتا ہو تو پھر جھکتے بھی کرتا ہو۔ یہ کس قسم کے عالم ہیں؟ کیوں ان عالموں کی بات کوئی سنے، یا اگر سنے تو کیوں ان کی بات میں کوئی اثر ہو؟ یاد رکھیے گا محترم ناظرین، اس شخص کی زبان میں ہی اثر ہو سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا غلام ہے، اور یہ بابے پکے اور سچے غلام تھے جن کے مشرب کی بات پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرما رہے، مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور۔ اب بتائیے کہ اس شعر کے اندر پیر صاحب نے کس طلب کی بات کی ہے؟ کیا وہ کسی سونا چاندی کی طلب فرما رہے ہیں؟ کیا وہ کسی دنیا کی شہرت کا لالچ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ طلب ما سوا اللہ کے اور کوئی بھی نہیں۔ محترم سامعین، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مشرب اولیاء اللہ کا مشرب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا حرص، لالچ، طمع، دنیا کا کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی غمنڈ، کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالصتاً اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے وقف کر دیا، اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب بھی انہی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بزرگ اور پیارے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ تیری طلب تیرا تصور، سبحان اللہ۔ تصور بھی، خیال خدا ہے، خیال مصطفیٰ ہے، اور طلب بھی رب مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی طلب بھی سچی تھی، جن کے تصور بھی سچے تھے۔ تصور سے مراد خیال ہے، خیال ایک الگ موضوع ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس شعر کے ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔